سامعین کرام السلام علیکم۔ امید ہے کل کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ میں محمود امن نیاز سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشہور غزل ہے تلوک چند مرحوم جو مرحوم سمجھ لیجیے گا، ان کا تخلص جو ہے محروم ہے۔ یہ بہت پرانے شاعروں میں ہے۔ تلوک چند محروم کی غزل ہے۔ اس کا گلہ نہیں کہ دعا بے اثر گئی، اس کا گلہ نہیں کہ دعا بے اثر گئی، ایک آہ تھی وہ بھی کہیں جا کے مر گئی۔ اس کا گلہ نہیں کہ دعا بے اثر گئی، ایک آہ تھی وہ بھی کہیں جا کے مر گئی۔ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجیں نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجیں نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ دام حیات میں الجھا گئی امید، دام حیات میں الجھا گئی امید، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ احسان کر گئی۔ دام حیات میں الجھا گئی امید، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ احسان کر گئی۔ یہ جو تلوک چند محروم کی غزل ہے، اس میں جو پہلا یہ دوسرا شعر ہے کہ یہ ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجیں نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ یہ اس جوانی کے بارے میں ہے کہ جو موجیں نسیم جو باد صبا ہوتی ہے، صبح کی ہوا جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کے بعد صبح کے بعد جو ہے وہ جو پھر دوپہر میں گرم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے ہے، یہ جوانی جو ہے اس کے ایک دن اس کا وقت آتا ہے جب آدمی عمر طبعی پہنچ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ موجیں نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی، دام حیات میں الجھا گئی امید، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ احسان کر گئی۔ اس وقت بہت یہ ایسٹرن یو پی کا پورے یو پی میں اور ہندوستان میں یہ ٹھنڈک پڑ رہی ہے، پہاڑوں پر باری ہوئی ہے۔ جو ہے اس سلسلے میں ایک شعر ہے جو ہے دسمبر کے بارے میں کہ جسم کی آگ میرے نام بچائے رکھنا، جسم کی آگ میرے نام بچائے رکھنا، اب کی سنتے ہیں کہ برفیلا دسمبر ہوگا۔ جسم کی آگ میرے نام بچائے رکھنا، اب کی سنتے ہیں کہ برفیلا دسمبر ہوگا۔ اس کے بعد اس غزل کا آخری بعد کا شعر دیکھیے۔ اس زندگی سے ہم کو نہ دنیا ملے نہ دین، اس زندگی سے ہم کو نہ دنیا ملی نہ دین، تقدیر کا مشاہدہ کرتے گزر گئی، تقدیر کا مشاہدہ کرتے گزر گئی۔ انجام فصل گل پہ نظر تھی اگر نہیں ہو، انجام فصل گل پہ نظر تھی وگر نہیں ہوں، کیوں گلشن سے آ بھر کے نسیمیں سحر گئی۔ انجام فصل گل پہ نظر تھی وگر نہ کیوں، گلشن سے آ بھر کے نسیمیں سحر گئی۔ بس اتنا ہوش تھا مجھے روز وداع دوست، جب دوست سے بچھڑنے کا وقت آیا جو ہے وداع بچھڑنا، بس اتنا ہوش تھا مجھے روز وداع دوست، ویرانہ تھا نظر میں جہاں تک نظر گئی۔ بس اتنا ہوش تھا مجھے راز وداع دوست، ویرانہ تھا نظر میں جہاں تک نظر گئی۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ ہر موج آب سندھ ہوئی وقف پیچ تاب،
نمبر یہ جو ہے جو سمندر میں ہوتا ہے یا ندیوں میں پیچاب ہوتا ہے، تو یہ سندھ کا ہے، سندھ ندی ہے، سندھ جو ہے سندھ بلکہ جو سمندری سمجھیے۔ ہر موج آب سندھ کی ہوئی وقف پیچاب، موج جو تھی وہ پیچاب کھاتی رہی، ہر موج آب سندھ ہوئی وقف پیچاب، محروم جب وطن میں ہماری خبر گئی۔ محروم جو یہ مقطع کا شعر ہے، محروم تلک چند محروم کا، محروم جب وطن میں ہماری خبر گئی، یہ مشہور غزلوں میں سے ہے تلک چند محروم۔ لوگ کہتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان، اس وقت تو بہت اور زیادہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، سب بہت قوم، ہندوستان بہت ہلچل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ خیر کرے جو ہے، ایک طرف کورونا ہے، ایک طرف الیکشن ہے، دوسری طرف یہ روز روز نئے نئے واقعات ہیں۔ اب دیکھیے یہ سدا بہار نظم ہے شاید یہ بھی بلراج کومل کی ہے، یہ مشہور شاعروں میں سے ہیں، یہ سارے اردو داں ہیں جو ہے، جو غیر مسلمان کا ہندو ہیں۔ تو یہ سدا بہار شاید نظم ہے، اس کا عنوان ہے شاید۔ کچھ لوگ جو میرے دل کو اچھے لگتے تھے، کچھ لوگ جو میرے دل کو اچھے لگتے تھے، عمروں کے ریلے میں آئے، کچھ لوگ جو میرے دل کو اچھے لگتے تھے، عمروں کے ریلے میں آئے اور جا بھی چکے۔ یہ ابھی ہو رہا ہے اس وقت، یہ جاڑے میں تو اور بزرگوں کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بزرگ برداشت نہیں کر پاتے جو ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا جو ہے ادھر تو بہت سے جو ہے لوگ آئے گئے جو ہے، کچھ آئے اور کچھ جانے کو تیار بیٹھے، اس طرح کا ایک شعر ہے جو ہے، کچھ آئے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس میں اس کے لیے ایک شعر ہے جو ہے کہ کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی، جو وعدہ کش سے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی۔ تو یہ شاید نظم کو سنیے پھر سمجھ۔ کچھ لوگ جو میرے دل کو اچھے لگتے تھے، عمروں کے ریلے میں آئے اور جا بھی چکے، کچھ دھندوں میں مصروف ہوئے، کچھ چوہا دوڑ میں جیت گئے، کچھ دھندوں میں مصروف ہوئے، کچھ چوہا دوڑ میں جیت گئے، کچھ ہار گئے، کچھ قتل ہوئے، کچھ بڑھتی بھیڑ میں اپنے آپ سے دور ہوئے، کچھ ٹوٹ گئے، کچھ ڈوب گئے، مجھ پر یہ خوف اب چھایا ہے، میں کس سے ملنے جاؤں گا۔ اب اپنے آپ سے دور، کچھ ہار گئے، کچھ قتل ہوئے، کچھ بڑھتی بھیڑ میں اپنے آپ سے دور ہوئے، کچھ ٹوٹ گئے، کچھ ٹوٹ گئے، کچھ ڈوب گئے، مجھ پر یہ خوف اب چھایا ہے، میں کس سے ملنے جاؤں گا، میں کس کو پاس بلاؤں گا۔ آندھی ہے، گرم ہوا ہے، آگ برستی ہے، کچھ دیر ہوئی ایک صورت شبنم کی صورت، کچھ دیر ہوئی ایک صورت شبنم سی صورت، ایک تپتی راہ سے گزر گئی تھی، دو بچے پیڑ کے ہاتھوں میں، دو بچے پیڑ کے پتوں میں چھپ کر بیٹھے تھے، ہنستے شور مچاتے تھے۔ ایک دوست پرانا برسوں بعد ملا مجھ کو، ایک دوست پرانا برسوں بعد ملا مجھ کو، اس جلتے دن کی صبح کچھ ایسی روشن تھی، جب باد صبا وارفتہ رو، اس جلتے دن کی صبح کچھ ایسی روشن تھی، جب باد صبا وارفتہ رو، خوشبوؤں نغموں ننھی منھی باتوں کا انداز لیے آنگن میں چلی۔ یہ جو ہے یہ نظم شاید جو ہے یہ اسی طرح اگر نظمیں ہوتی ہیں اس میں کسی قافیہ ردیف کی ضرورت نہیں پڑتی جو ہے۔ تو جب کچھ اس جلتے دن کی صبح کچھ ایسی روشن تھی، جب باد صبا
وہ رفتار و خوشبوؤں، نغموں ننھی منی باتوں کا انداز لیے آنگن میں چلی۔ میں زندہ ہوں یہ سوچ کے خوش ہو جاتا ہوں، میں زندہ ہوں یہ سوچ کے خوش ہو جاتا ہوں، وہ تھوڑی دیر تو میرے پاس سے گزری تھی، یہ سوچ کے میں خوش ہو جاتا، میں زندہ ہوں یہ سوچ کے خوش ہو جاتا ہوں، وہ تھوڑی دیر تو میرے پاس سے گزری تھی، وہ میرے دل میں اتری تھی، وہ میرے دل میں اتری تھی۔ اس بے محرم سے موسم میں شاید وہ کل بھی آئے گی، شاید وہ کل بھی آئے گی، شاید وہ کل بھی میرے لیے، شاید وہ کل بھی میرے راہ سے گزرے گی۔ یہ جو ہے نظم شاید ہے جو ہے اس جو موسم ہے یہ اس لیے شعر ہے کہ کوئی موسم قرینے کا نہ آیا، ہواؤں کا سخن نامعتبر ہے۔ تو میں کرام اس کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ اسد خان محمود یوٹیوب پر سنتے ہوں گے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں دیں۔ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک غزل اور ایک نظم، دونوں جو ہے تلوت چند محروم، اور دوسری نظم شاعر جو گلداز کومل کی ہے۔ السلام علیکم۔